السلام علیکم ویورز، کیسے ہو آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی ویڈیو بہت خوبصورت ہے، اسے آخر تک لازمی دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور کامنٹس میں بھی ضرور بتائیں۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ اگر اللہ سمندر میں راستے بنا سکتا ہے تو کیا وہ ہمارے لیے خشکی میں راستے نہیں بنا سکتا؟ اس لیے اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ایک لمبی سانس لیں، کھلی ہوا میں چہل قدمی کریں، اللہ کے ساتھ وقت گزاریں، اس کی محبت کو محسوس کریں، اس کی رحمتوں کو محسوس کریں۔ چھوڑیں دنیا کی چیزوں کے پیچھے بھاگنا، بس اللہ پاک کی محبت میں اس قدر کھو جائیں کہ اس کے علاوہ آپ کو کچھ دکھائی ہی نہ دے۔ زندگی اتنی سستی نہیں ہے کہ اسے لوگوں کے تلخ رویوں کی وجہ سے ہار دیا جائے۔ مسکرائیے، کیونکہ یہ زندگی صرف اس رب کی امانت ہے جس نے اس کائنات کی کسی شے کو بیکار نہیں بنایا۔ شکر ادا کریں کہ آپ سے محبت کرنے والا کوئی عام نہیں بلکہ اس کائنات کا رب ہے۔ الحمدللہ، اب مجھے دنیا کی چیزیں متاثر نہیں کرتی۔ اچھے لباس، اونچے عہدے، اونچے اسٹیٹس اور دولت میرے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مجھے تو بس اب اللہ کی محبت چاہیے، جو ان سب چیزوں سے بڑھ کر ہے، جو اللہ کو دنیا سے پہلے رکھتا ہے، اللہ بھی پھر اسے دنیا سے پہلے رکھتا ہے۔ اللہ کو محبت کا مرکز بنا لو، پھر دیکھو کیسے ساری محبتیں بھاگ کر تم تک پہنچ جائیں گی۔ اللہ ہی محبت کا پہلا اور آخری حقدار ہے۔ بیچ کی ساری محبتیں تو بس چند لمحوں کی کہانی ہے۔ سب سے بڑی دولت یقین ہے، جسے اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین۔ اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ جب وہ تمہیں کسی شخص کے ذریعے تکلیف دے کر بتاتا ہے کہ پیچھے ہٹ جاؤ، تو کیوں زبردستی اس انسان کو خود پر مسلط کرتے ہو؟ ہاں، اللہ برے کو بہتر بنا سکتا ہے۔ تمہیں اگر وہ محبت نہیں ملی جس کا انتخاب تم نے کیا، تو اب اس محبت کا انتظار کرو جو اللہ نے تمہارے لیے منتخب کی ہے، اور بے شک وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اللہ تعالی ہمیشہ اسے اپنا بندہ کہہ کر ہی پکارتا ہے اور مایوسی سے بچاتا ہے۔ اللہ سے بہترین رشتہ بنائیں۔ اللہ سے جوڑے ہوئے ہیں تو سب ٹھیک ہے۔ بے شک اللہ بے نیاز ہے، پر وہ ہماری سب سے زیادہ کیئر کرتا ہے۔ اللہ کی کیئر کے بعد کیا کسی اور کی کیئر کی ضرورت باقی ہے؟ ایک جملہ کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، میرا خیال کرتا ہے، اسے پرواہ ہے میری، وہ مجھے ضائع نہیں ہونے دے گا، اسے بار بار ذہن میں لاتے رہا کریں۔ اور اللہ تو ہمارے لیے سب کچھ ہی کرتا ہے، ہمیں بھی اس کے لیے کوشش کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کے لیے کی گئی کوشش کبھی انسان کو خالی ہاتھ نہیں رہنے دیتی۔ انسان کو اپنی ساری انرجی صرف اور صرف اللہ پاک کے لیے انویسٹ کرنی چاہیے۔ صرف اس کی ہی ذات ہے جہاں سے آپ کو ہمیشہ پازیٹیو رسپانس ملتا ہے۔ اللہ کو دیا ہوا وقت کبھی بھی ایسے ہی نہیں ضائع ہو جاتا، اللہ ہمیشہ آپ کو پے بیک کرتا ہے۔ لوگوں کو امپریس کرنا مشکل ہے، اور اللہ پاک کو راضی کرنا بہت آسان ہے۔ لوگوں کو امپریس کرنے میں
ہمیشہ شک ہی رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہماری بات تسلیم ہوگی بھی یا نہیں۔ ایک ڈاؤٹ ہر وقت رہتا ہے، جبکہ اللہ پاک کے کیس میں ایسا نہیں ہے۔ وہ ہمیشہ ہماری کوشش کو سہراتا ہے اور جواب دیتا ہے، ہر دعا کو سنتا ہے اور پوری کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے لیے محنت کرنی چاہیے۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا ہے کہ اللہ سے محبت کر کے کوئی بھی دنیا کی محبت سے خالی نہیں رہتا۔ وہ غنی کر دیا جاتا ہے، مالا مال کر دیا جاتا ہے، اس جہاں کی محبتوں سے بھی اور اس جہاں کی محبتوں سے بھی۔ اللہ آہستہ آہستہ تمام دنیاوی سہاروں کو آپ سے الگ کرتا ہے، اس لیے نہیں کہ آپ بے سہارا ہو جائیں، بلکہ اس لیے کہ آپ کو رب کا سہارا صاف اور نمایاں نظر آئے، تاکہ آپ ہمیشہ اللہ پر بھروسہ رکھ سکیں۔ گناہ گار ہونا کوئی گناہ نہیں۔ میں اور آپ یا کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہوتا۔ ہر ایک سے گناہ ہوتے ہیں اور بار بار ہوتے ہیں اور ہوتے ہی رہتے ہیں۔ گناہ بڑے چھوٹے نہیں ہوتے، بس گناہ گناہ ہوتے ہیں۔ توبہ نہیں کی تو سزا واجب۔ گناہوں کی تعداد چاہے کروڑوں لاکھوں یا کسی تعداد میں ہی کیوں نہ ہو، مگر اللہ کے نزدیک ایک صرف اور صرف ایک چھوٹے سے معمولی آنسو کی مار ہے، ایک خالص آنسو اللہ کی بارگاہ میں آپ کے تمام تر گناہوں کی سیاہی کو سفیدی میں بدلنے کے لیے کافی ہے۔ گناہوں کی سزا تو ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جن کے پاس رحمان و رحیم اللہ نہیں ہے۔ پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جن کو توبہ کی توفیق نہیں ہوتی۔ پریشان تو ان کو ہونا چاہیے جن کو گناہ کبھی گناہ نہیں لگتا۔ گناہ گار ہونا کوئی گناہ نہیں، مگر توبہ نہ کرنا ضرور گناہ ہے۔ اللہ پر یقین کامل رکھیں، پھر ان کے معجزات دیکھیں۔ آپ کا اللہ بے حد رحمان و رحیم ہے۔ اللہ کو پسند ہے جب انسان ہزار گناہ کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، ٹوٹی پھوٹی ہی سہی اس سے معافی مانگتا ہے، کچھ پکی ہی سہی کچھ کچی ہی سہی اس سے توبہ کی تڑپ مانگتا ہے۔ یہ ٹوٹی پھوٹی، یہ کچی پکی سی فریادیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں، بس وہ معاف کر دیتا ہے۔